بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ ہم بہت غریب تھے، لیکن جب سے میری ماں ایک تھیلے میں کچھ چیز ڈال کر گھر لانے لگی تھی، تب سے ہمارے نصیب ہی چمک اٹھے تھے۔ اماں نے مجھے سختی سے اس تھیلے کے پاس جانے سے منع کیا ہوا تھا۔ مجھے اس خاص کمرے میں جانے کی بھی اجازت نہ تھی، لیکن ایک دن مجھے اس تھیلے سے کچھ ایسی آوازیں سنائی دیں جس کو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس تھیلے میں ایسا کیا تھا جس نے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی؟ میری ماں اس تھیلے کو کیوں مجھے دکھانا نہیں چاہتی تھی؟ کیا تھا اس تھیلے کا راز؟ دوستو، یہ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ساتھ موجود بیل آئکن پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ بھوک، افلاس، قسم پرسی کی حالت میں وقت گزارنا ایک کڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان جائز ناجائز بھی بھول جاتا ہے۔ میں نے بھی ایسے ہی گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ میرا باپ ایک آفس میں چوکیدار کی نوکری کرتا تھا اور میری ماں ایک معمولی سی نرس تھی۔ دونوں کی تنخواہ ملا کر بھی ہمارے گھر کی گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی۔ مہینے کے آخری دن تو ہم فاقہ کشی سے گزارتے تھے۔ میں 15 سال کی تھی، لیکن مجھے پورا گھر سنبھالنا پڑتا تھا، اور چھوٹے بھائیوں کو بھی، کیونکہ میری ماں صبح کلینک جاتی تو شام کو ہی لوٹتی تھی۔ رات کی روٹی اکثر ہم بنا سالن کے ہی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، لیکن ہمارا وقت اس وقت بدلا جب امی نے ایک نئی جگہ نوکری کر لی۔ امی شام کو ایک تھیلا ساتھ لاتی اور سیدھا اسے ایک کمرے میں رکھ دیتی اور کمرے کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیتی۔ کہتی ہیں کہ اس کمرے میں کوئی نہ جائے۔ ہمارے گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں ہم 3 بہن بھائی سوتے تھے اور دوسرے میں امی ابا۔ لیکن اب اپنے کمرے جو امی لاک ہی رکھنے لگی تھی، ابا کی چارپائی انہوں نے صحن میں بچھا دی تھی۔ مجھے پہلے تو اپنی والدہ کے اس اقدام پر حیرت سی ہوئی تھی کہ اپنے کمرے کے باہر تالا کیوں لگائے رکھتی ہیں۔ پہلے ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، اور اس پر بھی اگر ایک کمرے میں تالا لگا رہے گا تو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ میری والدہ سخت مزاج تھیں، اس لیے میں نے کبھی ان سے سوال جواب اور بحث نہ کی تھی۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی، اگلے روز امی جب گھر آئیں بہت خوش تھیں۔ اپنے پرس سے ڈھیر سارے پیسے نکالے اور ابا کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اما ابا کے ساتھ ساتھ میری بھی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار تھے۔ اتنے پیسے تو میرے ماں باپ مل کر بھی نہیں کماتے تھے جتنے میری ماں ایک ہی دن میں کما لائی تھی۔ اس دن ہمیں بازار چرگا منگوا کر پیٹ بھر کے کھایا تھا۔ مجھے لگا شاید اماں نے جو نیا کام کیا ہے یہ پیسے اسی کی پیشگی تنخواہ ہے۔ لیکن جب اماں نے دوسرے دن بھی اتنے ہی پیسے نکال کر ابا کو پکڑائے تو تب مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ ہمارے حالات راتوں رات بدلے تھے۔ 2 دن میں میری اماں 50 ہزار گھر لے آئی تھی۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ عجیب بات جو میں نے اپنی ماں میں دیکھی تھی کہ اب وہ صبح سے شام تک کی لگی بندی ڈیوٹی نہیں دیتی تھی، بس دوپہر کو چلی جاتی اور 2-3 گھنٹوں میں لوٹ کر آ جاتی، اور جب آتی اس کا چہرہ خوشی سے دم کر رہا ہوتا۔ ابھی میں اس بات کی وجہ نہیں جان پائی تھی کہ ایک رات میں پانی پینے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آئی۔ رات کا کوئی پہر تھا۔ ابا صحن کی چارپائی پر سو رہے تھے۔ اماں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور کچن کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ ایک چھوٹا سا فریج وہیں موجود تھا۔ لیکن اماں کے کمرے سے مجھے جو آواز سنائی دی اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے قدم وہیں جم گئے تھے، مگر پل دو پل ہی وہ آواز آئی اور فوراً سے بند بھی ہوگی۔ میں کچن کی بجائے اماں کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرہ بند تھا۔ میں کھڑکی کی طرف آئی تو کھڑکی بھی بند تھی۔ میں کھڑکی کو دھیرے سے کھولنے کی کوشش کی، کیونکہ اماں نے سختی سے کہا تھا کہ میرے کمرے کے اندر جانے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے۔ میں یہ کوشش کبھی نہ کرتی اگر وہ آواز نہ آتی۔ مجھے بند کمرے اور بند کھڑکی میں کوئی ایسا سوراخ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے میں دیکھ سکتی کہ اندر میری ماں کر کیا رہی ہے، کیونکہ امی جب بھی اپنے کام سے واپس آتی تھی ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا ہوتا تھا، اور وہ تھیلا امی سیدھا کمرے میں لے جاتی اور اس کے بعد کمرے کو فوراً تالا لگا دیتی۔ میری والدہ اس وقت اس قدر بدحواس ہوتی تھی جیسے اس تھیلے میں کوئی خزانہ چرا کر لائی ہو۔ میں کبھی اپنی ماں کی ٹو میں نہ لگتی، لیکن میری ماں کی مشکوک سی حرکتیں مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھیں۔
امی جب بھی گھر آتی ان کی رنگت اڑی ہوئی ہوتی، وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی ہوتی، پسینے سے شرابور ہوتی اور اس بڑے سے تھیلے کو چھپاتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے کے اندر جاتی، کمرے کا دروازہ کھولتی اور اندر جا کر بند ہو جاتی۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ہانپتے ہوئے باہر آتی اور صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگتی، اپنے دوپٹے سے پسینہ پوچھنے لگتی۔ پتہ نہیں وہ اندر ایسا کیا کام کرتی تھی، مجھے نہ جانے کہ اس تھیلے میں موجود چیز کا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ اور اب جو کچھ میرے کانوں نے سنا تھا، میرا دل حد درجہ بے چین سا ہونے لگا تھا۔ میں بنا پانی پیے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری ماں کیا کام کر رہی تھی؟ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی آنکھیں بند کرتی، میرے کانوں میں وہی آواز گونجنے لگتی جو میں نے امی کے کمرے سے سنی تھی۔ میرے اندر اس آواز نے اودم سا مچا دیا تھا، مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں ایسا کون سا کام کر رہی تھی جس کے اسے ڈھیروں پیسے مل رہے تھے؟ اگلے دن جب اماں کام سے باہر گئیں، میں اس کمرے کے تالے کی چابی ڈھونڈنے لگی۔ امی اکثر اپنے پیسے بھی کچن میں ایک ڈبے میں رکھتی تھی کہ بوقت ضرورت اگر مجھے کچھ منگوانا ہوتا تو میں پیسے لے لیا کروں۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو امی نے چابی اسی میں رکھی ہوگی۔ میں کچن کے کیبن کھول کر وہ ڈبہ ڈھونڈنے لگی۔ چندی منٹ کی کوشش سے مجھے وہ ڈبہ نظر آ گیا، لیکن اس ڈبے میں سوائے پیسوں کے کچھ اور نہ تھا۔ گو کہ میں نے وہ ہر جگہ دیکھ لی جہاں مجھے یہ شک تھا کہ کمرے کی چابی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے چابی کہیں نہیں ملی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کروں۔ ایسا بھی امی اس کمرے میں کیا کرتی ہیں جو یوں تالا لگاتی ہیں اور کھڑکی تک لاک کر رکھی ہے۔ میں نے کھڑکی کے ساتھ زور آزمائی شروع کر دی۔ این اسی وقت امی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ چونکہ میں ان کی آمد سے بے خبر تھی، اس لیے کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی کے پاس باہر کے گیٹ کی چابی موجود تھی۔ مجھے یہ کارستانی کرتے دیکھ امی مجھ پر چنگارتی آواز سے بولی، تم اس کمرے کے پاس کیا کر رہی ہو؟ میں تو امی کی آواز اپنے عقب سے سن کر بری طرح سٹپٹا گئی تھی۔ میں نے کھڑکی کو چھوڑ دیا اور جلدی سے اپنے بچاؤ کے لیے بہانہ سوچنے لگی، لیکن وہ میری ماں تھی، میری عادت سے واقف تھی، اس لیے میرا کان پکڑ کر بری طرح مروڑ کے رکھ دیا تھا۔ کہنے لگی، تمہیں کہا تھا نا اس کمرے کے پاس مت آنا۔ میں نے کہا، امی ایسا بھی کیا ہے اس میں جو آپ اتنی سختی سے منع کر رہی ہیں؟ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب تھپڑ میرے منہ پر پڑا تھا۔ امی نے مجھے سخت لہجے سے تنبیہ کی کہ میں ان سے زیادہ سوال جواب نہ کیا کروں۔ میں دل مسوس کے رہ گئی۔ آج تک امی نے مجھے پہلے کبھی تھپڑ نہیں مارا تھا۔ جس قہر بڑی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میں چپ سی ہو گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے اپنی ماں کو اتنے غصے سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس وقت چپ ہو گئی، لیکن مجھے تشویش سی لگ گئی تھی کہ آخر امی کے اتنے غصے کی وجہ کیا ہے۔ رات کو جب ابا آئے تو میں ابا کا رویہ دیکھ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ جب امی نے انہیں میرے بارے میں بتایا، وہ بھی مجھے ڈانٹنے لگے۔ میں دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں زمین کی چٹائی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جو آواز میں نے سنی تھی مجھ سے فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ یہ راز بھی بہت دیر تک راز نہ رہ سکا تھا۔ ایک دن امی کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا بھی کہ آپ کام پر مت جائیں، لیکن وہ کہنے لگی آج لازمی جانا ہے۔ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن جب ممی واپس لوٹ کر آئی تو کراہ رہی تھی۔ آتے ہی چارپائی پر ڈہ گئی۔ میں نے امی سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ انہیں بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں تو امی کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ امی کہنے لگی، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ امی کے ہاتھ میں پکڑا تھیلا انہوں نے بخار کی شدت سے وہیں اپنی چارپائی پر رکھ دیا۔ میں نے امی کو لحاف اڑا دیا، گرم دودھ بھی پلا دیا۔ وہ کافی سنبھل چکی تھی، شاید وہ تھکی ہوئی تھی اس لیے سو گئیں۔ میں اپنی امی کے پاؤں دبانے لگی۔ جب میری نظر اس کپڑے کے تھیلے پر پڑی، امی بے سود ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں اس میں کیا ہے، لیکن پھر یہ ڈر بھی لاحق ہونے لگا کہ کہیں امی کی آنکھ کھل گئی تو بہت ماریں گی۔ میرا دل خوف زدہ بھی ہو رہا تھا، لیکن پھر وہی تجسس میں امی کے پاؤں کی جانب سے اٹھ کر اس تھیلے کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ کبھی میں امی کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگتی، کبھی اس تھیلے کو۔ امی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس تھیلے کی گرہ کو کھولنے کے لیے آگے بڑھی، اس میں ہلچل سی ہونے لگی۔ میں ڈر کر مارے بدر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس تھیلے کے اندر جو بھی تھا وہ جاندار تھا، کیونکہ وہ ہل جل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ پہلے تو میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن پھر میں نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور اس تھیلے کی گرہ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں ایک نومولود بچی تھی جو ہل جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ وہ بچی بالکل چھوٹی تھی،
اور بس یہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بھوکی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ منہ میں ڈالے چوس رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اس دن میں نے امی کے کمرے سے باہر ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز سنی تھی، جسے کچھ لمحے بعد ہی دبا دیا گیا تھا۔ میں نے امی کو ایک نظر دیکھا۔ امی کے ہاتھ میں اپنا پکڑا ہوا پرس چھوٹ کر چارپائی پر ہی گرا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے امی کے کمرے کی چابی نکالی۔ کمرہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک تیز ناگوار سی بو میرے کان سے ٹکرائی۔ ایسی گندی بدبو تھی کہ الٹی ہو جائے۔ میں نے فوراً سے پہلے اپنا دوپٹہ ناک پر رکھ لیا اور اندر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میری روح لرز کے رہ گئی۔ اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے مردہ وجود تھے جو سڑ چکے تھے، ان سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ میں فوراً سے باہر آ گئی۔ اس سے زیادہ مجھ میں دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ میری ماں قاتلہ تھی، چھوٹے معصوم بچوں کو مار ڈالتی تھی، مگر کیوں؟ میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، لیکن ان کا جواب صرف میری ماں کے پاس تھا جو سو رہی تھی۔ میں نے اس تھیلے سے اس بچی کو نکالا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اسے چٹائی پر لٹا کر کچن سے نیم گرم دودھ لیا اور کمرے میں آ گئی۔ میں چمچ سے چند قطرے اس بچی کے منہ میں احتیاط سے ڈالنے لگی۔ وہ بچی شاید کئی گھنٹوں سے بھوکی تھی، بس 4 چمچ دودھ سے ہی اس کی بھوک مٹ گئی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ پتہ نہیں کس کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ اس کی ماں تو بے تحاشا روتی ہوگی۔ ابا جب گھر آئے تو میں نے اس بچی کو کمرے میں رہنے دیا اور چھوٹے بہن بھائیوں سے کہا کہ وہ ابا سے اس بچی کا ذکر نہ کریں۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ ابا اماں کا پوچھنے لگے انہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بخار ہے۔ مجھے اپنی ماں سے اس وقت نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اتنی بے دردی کا مظاہرہ دکھا سکتی تھی۔ ابا کھانا کھاتے ہی باہر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں دوا تھی۔ انہوں نے امی کو ہوش دلوایا اور دوا انہیں کھلا دی۔ کچھ دیر بعد ہی جب بخار کی حدت کم ہوئی تو اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ پھر انہیں اپنے تھیلے کا خیال آنے لگا تو وہ ابا سے کہنے لگی میرا تھیلا کہاں گیا؟ میں بخار میں تھی اس لیے میں وہ کمرے میں رکھ نہ سکی۔ یہ سن کر ابا بھی پریشان سے ہو گئے تھے۔ میں ان کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا وہ میرے پاس ہے۔ یہ سن کر دونوں ہی دنگ سے رہ گئے، پھر شرمندہ سی آنکھیں جھکانے لگے کیونکہ میں سچ جان چکی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا اماں آپ چھوٹے بچوں کو تھیلے میں لاتی ہیں اور انہیں رات کو بے دردی سے مار کر کمرے میں رکھ دیتی ہیں۔ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیوں کسی کے بچے ان سے جدا کرتی ہیں؟ لیکن جو بات مجھے اماں نے بتائی وہ بہت عجیب تھی کہ میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میں یہ کام چوری سے نہیں کرتی، ان کی مائیں خود یہ سب کرنے کو کہتی ہیں اور مجھے اس کام کے پیسے ملتے ہیں۔ میں یہ سن کر بے یقین تھی، بھلا کوئی عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ امی کہنے لگی لوگوں کو بس بیٹے کی خواہش ہے، اس لیے کسی عورت کی 2 بیٹیاں ہو جائیں اور جب انہیں یہ معلوم ہو کہ تیسری بھی بیٹی ہوگی تو وہ مجھے بلا لیتی ہیں، کیونکہ میں لیبر روم میں ہی کام کرتی تھی اس لیے وہ مجھے بلا لیتی ہیں اور جیسے ان کی بیٹی جنم لیتی ہے وہ اسے مجھے پکڑا کر کہتی ہیں کہ اسے مار ڈالنا، ہمیں بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کام کے مجھے 25,000 دیتی ہیں۔ میں یہ سن کر حیران تھی کہ معاشرے کا یہ کون سا رنگ تھا۔ میں نے امی سے کہا ہم فاقے کاٹ لیں گے لیکن آپ پیسوں کی خاطر یہ کام مت کریں۔ اس بچی کو میں نے پالا تھا، اپنے ماں باپ کو میں یہ دھمکی دے کر اس جرم سے ہٹایا کہ میں پولیس کو بتا دوں گی، لیکن کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ ان ماؤں کے دل کیا ایک بار بھی اپنی بچیوں کے لیے تڑپتے نہیں ہوں گے، یا شاید وارث نہ ہونے کا تانا سن سن کر یہ کام کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ سچ جو بھی، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے کہ عورتیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جنس کو معلوم کرنے کے بعد یا تو ابارشن کروا لیتی ہیں یا بچیاں پیدا ہوتے ہی مردہ کہلوا دیتی ہیں تاکہ لڑکیوں کی پیدائش کی روک تھام ہو سکے۔ لیکن جو بھی ہے یہ ایک سخت گناہ ہے۔ دوستو ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔